السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ احکام تجوید میں ہم آج سبق نمبر 11 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 10 میں ہم نے حروف طرفیہ شروع کیے تھے اور اس میں ایک حرف ہم نے پڑھا تھا اور وہ مخرج نمبر 8 تھا۔ آج ہم حروف طرفیہ کا دوسرا حرف نون ہم پڑھیں گے جس کا مخرج نمبر 9 ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھ لیں، ان کلاسوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو پچھلی ساری کلاسیں دیکھنی ہوں گی تاکہ آپ کو دانتوں کی اقسام کا علم ہو سکے کہ اس دانت کو کیا کہتے ہیں، اس دانت کو کیا کہتے ہیں اور فلاں دانت کو کیا کہتے ہیں۔ جب آپ کو دانتوں کے نام معلوم ہو جائیں گے اور زبان کی اقسام معلوم ہو جائیں گی تو یہ والا سبق آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ تو آج ہم سبق نمبر 11 پڑھ رہے ہیں اور اس میں مخرج نمبر ہم 9 پڑھیں گے جو نون کا مخرج ہے۔ یاد رکھیں، یہ نون کا جو مخرج ہے یہ لام کے مخرج سے ملتا جلتا ہے، اس میں صرف تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے، اس کی تعریف آپ جانیں۔ سب سے پہلے کہ طرف لسان جب انیاب سے لے کر ثنایا کے دانتوں کی جڑوں سے لگے گا تو اس وقت حرف نون ادا ہوگا۔ لام میں یہ تھا کہ طرف لسان جب دواحق سے لے کر ثنایا تک کے مقابل مسوڑوں سے لگے گا تو اس وقت لام ادا ہوگا، لیکن اب جو ہے یہ طرف لسان جب انیاب سے لے کر ثنایا کے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو آپ کو میں نے دانتوں کے نام بتائے تھے۔ سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کو کہتے ہیں ثنایا، اس کے ساتھ دائیں بائیں ایک جو دانت ہیں اوپر والے ان کو کہتے ہیں رباعیات، اور اس کے ساتھ دائیں بائیں جو ایک دانت ہیں ان کو کہتے ہیں انیاب۔ تو یہ انیاب سے لے کر ثنایا تک یہ دانتوں کی جو جڑیں ہیں، یہاں پہ طرف لسان لگے گا، زبان کی جو طرف ہے، تو یہ جب زبان کی طرف لگے گی تو وہاں پہ نون ادا ہوگا۔ وہاں پہ کیا ادا ہوگا؟ نون۔ سامنے تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پیلا حصہ ہے اس کو آپ نے انیاب سے لے کر ثنایا کے درمیان جو دانت ہیں یہ سارے ان کی جڑوں سے لگانا ہے تو وہاں پہ نون ادا ہوگا۔ تو اگر آپ کو اس کی تعریف اچھی طرح یاد ہے تو یہ حرف آپ صحیح ادا کریں گے، اگر اس کی تعریف اچھی طرح یاد نہیں ہے تو اس کو آپ صحیح طرح ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو یہاں پہ یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ہم اس کی مثالوں کی طرف جاتے ہیں۔ نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو۔ اسی طرح اب مرکبات کی مثالیں جیسے دیکھیں، مانع مانع، حنیف حنیف، نؤمن نؤمن۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ دوسری مثالیں دیکھیں۔ میں نے بتایا تھا کسی بھی حرف کے مخرج کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے کسی حرف کے اوپر زبر زیر پیش لائیں۔ ہم یہاں پہ نون کو ساکن کر کے حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش لگائیں گے تو ہمیں نون کا مخرج سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیں، حمزہ زبر نون ان، حمزہ زبر نون ان۔ اب آپ کی زبان جو ہے وہ انیاب سے لے کر ثنایا تک جو دانت ہیں ان کی جڑوں پہ آپ کی زبان کی جو طرف ہے وہ لگے گی۔ اب ایک دفعہ پڑھیں اور ساتھ محسوس کریں کہ زبان کی جو ایک طرف ہے وہ ادھر لگ رہی ہے کہ نہیں۔ حمزہ زبر نون ان، حمزہ زبر نون ان، حمزہ زیر نون ان، حمزہ زیر نون ان، حمزہ پیش نون ان، حمزہ پیش نون ان۔ اس کے بعد یہ جو مرکب کی مثالیں ہیں ان میں یہ جو نیچے مثالیں آ رہی ہیں ان میں جو ہے یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے۔ تو اخفا کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبان کی جو طرف ہے یہ انیاب سے ثنایا تک جو دانت ہیں وہاں پہ جڑوں پہ لگے گی نہیں بلکہ ان کے قریب جا کے رک جائے گی، کیونکہ اخفا میں ایسے ہوتا ہے کہ زبان اوپر مقابل کے ساتھ جو مقابل تالو ہے اس کے ساتھ لگتی نہیں ہے بلکہ قریب جا کے رک جاتی ہے۔ تو یہاں پہ زبان جو ہے وہ جڑوں سے لگے گی نہیں بلکہ قریب جا کے رک جائے گی۔ اب اس کو آپ پڑھیں، انتم انتم، منکم منکم، کنتم۔ اگر آپ اس کو زبان کو اوپر تالو کے ساتھ مقابل تالو کے ساتھ لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا کن کن کن، اور زبان اوپر لگ رہی ہے لیکن آپ نے لگانی نہیں ہے، بالکل قریب جا کے روک دینی ہے تو یہ صحیح ادا ہوگا کنتم کنتم۔ یہ مقابل تالو اس کے ساتھ جا کے بالکل قریب جا کے رک جائے گی، لگے گی نہیں۔ تو یہ تھی
آج کی مثالیں ان کو اچھی طرح سمجھیں اور اس سبق کو صحیح طرح یاد کریں۔ آج کا سبق بھی ہمارا مکمل ہوا۔